تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح ان کلمات کی پڑھے گا، وہ پورا دن شیطان کے شر اور فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اس دن اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوگا، نہ ہی اس دن اس کو کوئی حادثہ پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس دن اس کے ساتھ رہیں گے اور اس کے ایمان، رزق اور عمر میں برکت ہوگی۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حدیث پاک کے حوالے سے ایک عجیب و غریب واقعہ سماعت کیجئے جو سننے والوں کے لیے سمان عبرت ہے۔ یہ واقعہ علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں بھی نقل فرمایا ہے۔ کہتے ہیں، بنی اسرائیل میں برسیسا نام کا ایک راہب تھا جو بہت ہی عبادت گزار تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک عبادت خانہ بھی بنایا ہوا تھا۔ وہ اس عبادت خانے میں مست رہتا تھا۔ اسے دنیا کی کچھ پڑی نہیں تھی اور نہ ہی وہ لوگوں سے ملتا جلتا تھا اور نہ ہی کسی کو اپنے پاس آنے دیتا تھا۔ ایک دن شیطان نے اسے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ برسیسا اپنے حجرے سے باہر نکلتا ہی نہیں تھا۔ وہ ایسا عبادت گزار تھا کہ رات دن بس عبادت ہی کرتا رہتا۔ جب بہت تھک جاتا تو کبھی کبھار اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر جھانک لیتا تھا۔ جس طرف اس کی کھڑکیاں کھلتی تھیں اس طرف کوئی آبادی نہ تھی، صرف اس کا عبادت خانہ تھا اور اس کے ارد گرد کھیت اور باغ تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ دن میں 1 یا 2 بار کھڑکی سے دیکھتا ہے تو شیطان نے انسانی شکل میں آ کر اس کی کھڑکی کے سامنے نماز کی نیت باندھ لی۔ اس کو نماز کیا پڑھنا تھا، بس شکل بنا کر کھڑا تھا۔ جب اس راہب نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو ایک آدمی کو قیام کی حالت میں دیکھا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ جب دن کے دوسرے حصے میں اس نے دوبارہ باہر دیکھا تو وہ رکوع میں تھا۔ بڑا لمبا رکوع کیا، پھر تیسری مرتبہ سجدے کی حالت میں دیکھا۔ کئی دن اسی طرح ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی تو شیطان نے بھی کھڑکی کے ساتھ مصلی بچھانا شروع کر دیا۔ جب مصلی کھڑکی کے قریب آ گیا اور برسیسا نے باہر جھانکا تو اس نے شیطان سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، آپ کو مجھ سے کیا غرض ہے؟ میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں، مجھ سے بات نہ کیجیے۔ وہ راہب سوچنے لگا، یہ عجیب بات ہے کہ کسی کی کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتا۔ دوسرے دن برسیسا نے پھر پوچھا کہ آپ اپنا تعارف تو کروائیے۔ وہ کہنے لگا، مجھے اپنا کام کرنے دیجیے۔ وہ اللہ کی شان، ایک دن بارش ہونے لگی۔ وہ بارش میں بھی نمازی کی شکل بنا کر کھڑا ہو گیا۔ برسیسا کے دل میں یہ بات آئی کہ جب یہ اتنا عبادت گزار ہے کہ اس نے بارش کی بھی کوئی پرواہ نہ کی، کیوں نہ میں اس سے کہوں، میاں اندر آ جاؤ۔ چنانچہ اس نے شیطان سے کہا، تم اندر آ جاؤ۔ وہ جواب میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، مومن کو مومن کی دعوت قبول کر لینا چاہیے، لہٰذا میں آپ کی دعوت قبول کر لیتا ہوں۔ وہ تو چاہتا ہی یہی تھا۔ چنانچہ اس نے حجرے میں آ کر نماز کی نیت باندھ لی۔ وہ کئی مہینوں تک اس کے کمرے میں عبادت کی شکل بناتا رہا۔ وہ دراصل عبادت نہیں کر رہا تھا، فقط نماز کی شکل بنا رہا تھا، لیکن برسیسا یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کو نماز سے کیا غرض تھی؟ وہ تو اپنے مشن پر تھا۔ جب کئی ماہ گزر گئے تو برسیسا نے واقعی اسے سب سے بڑا بزرگ سمجھنا شروع کر دیا اور اس کے دل میں اس کی عقیدت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ ایک دن شیطان نے برسیسا سے کہنے لگا کہ اب میرا سال پورا ہو چکا ہے، لہٰذا اب میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ سے بے حد ہمدردی ہے، اس لیے جاتے جاتے آپ کو ایک ایسا تحفہ دے جاتا ہوں جو مجھے بڑوں سے ملا تھا۔ وہ تحفہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بھی بیمار آئے تو اس پر یہ پڑھ کر دم کر لینا، اس کی ساری بیماری غائب ہو جائے گی، وہ تندرست شفا یاب ہو جائے گا۔ تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کوئی آیا تھا اور تحفہ دے کر گیا تھا؟ چنانچہ شیطان نے اسے ایک منتر سکھا دیا اور یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گیا کہ اچھا پھر ملیں گے۔ شیطان وہاں سے سیدھا بادشاہ کے گھر گیا۔ بادشاہ کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ شیطان نے جا کر اس کی بیٹی پر اپنا اثر کر ڈالا۔ وہ خوبصورت پڑھی لکھی تھی، لیکن شیطان کے اثر سے اس پر دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر اور حکیم بلوائے۔ کئی دنوں تک وہ اس کا علاج کرتے رہے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب کئی دنوں کے علاج کے بعد بھی کچھ فائدہ نہ ہوا تو شیطان نے بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالی
کہ بڑے بڑے حکیموں اور ڈاکٹروں سے علاج تو کروا لیا ہے، اب کسی دم والے ہی کو دم کروا کر دیکھ لیں۔ یہ خیال آتے ہی اس نے سوچا کس دم والے کو تلاش کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے ہر طرف اپنے سرکاری ہرکارے بھیجے تاکہ وہ پتہ لگا کر آئیں کہ اس وقت سب سے زیادہ عبادت گزار اور نیک بندہ کون ہے۔ سب نے کہا اس وقت تو سب سے زیادہ نیک اور عبادت گزار بندہ تو برسیسا ہے، مگر وہ تو کسی سے ملتا نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر وہ کسی سے نہیں ملتا تو اس کے پاس جا کر میری طرف سے درخواست کرو کہ ہم ایک خاص ضروری کام کے لیے آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ کے کچھ آدمی شہی درخواست لے کر برسیسا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ شہزادی کی طبیعت بہت ہی خراب ہے، حکیموں اور طبیبوں سے بہت ہی علاج کروایا ہے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بادشاہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس شہزادی کو لے کر آ جائیں اور آپ ان پر پڑھ کر دم کر دیں، امید ہے کہ آپ کے دم کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ ہاں میں نے ایک منتر بھی تو سیکھ رکھا ہے، اس منتر کو آزمانے کا اب بہت اچھا موقع ہے کہ دم کارگر ہے یا نہیں۔ چنانچہ اس نے ان لوگوں کو شہزادی کو لانے کی اجازت دے دی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو لے کر برسیسا کے پاس آ گیا۔ اس نے جیسے ہی پڑھ کر دم کیا وہ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ مرض بھی شیطان نے لگایا تھا اور دم کرنے والا منتر بھی اس نے بتایا تھا، لہذا دم کرتے ہی شیطان اس کو چھوڑ کر چلا گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ کو پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی اس نیک بندے کے دم سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ 1.5 ماہ کے بعد شیطان نے پھر اسی طرح لڑکی پر حملہ کیا اور بادشاہ اسے پھر برسیسا کے پاس لے آیا۔ اس نیک بندے نے دم کیا تو وہ پھر اسے شیطان چھوڑ کر چلا گیا۔ اب بادشاہ کو مکمل یقین ہو گیا کہ میری بیٹی کا علاج اس کے دم میں ہے۔ اب برسیسا کی بڑی شہرت ہوئی کہ اس کے دم سے بادشاہ کی بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس بادشاہ کے ملک پر کسی نے حملہ کر دیا۔ وہ اپنے شہزادوں کے ہمراہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاریاں کرنے لگا۔ اب بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ اگر جنگ میں جائیں تو بیٹی کو کس کے پاس چھوڑ کر جائیں گے؟ کسی نے مشورہ دیا وزیر کے پاس چھوڑ جائیں۔ بادشاہ کہنے لگا اگر اس کو دوبارہ بیماری لگ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ برسیسا تو کسی کی بات بھی نہیں سنے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا میں خود برسیسا کے پاس اپنی بیٹی چھوڑ جاتا ہوں، دیکھو شیطان کیسے جوڑ ملا رہا ہے۔ بادشاہ اپنے تینوں بیٹوں اور بیٹی کو لے کر برسیسا کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ ہم ایک جنگ پر جا رہے ہیں، زندگی اور موت کا پتہ نہیں، مجھے اس وقت سب سے زیادہ بھروسہ اور اعتماد تمہارے اوپر ہے اور ہماری بیٹی کا علاج بھی تمہارے پاس ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ جب تک میں جنگ سے واپس نہ آ جاؤں یہ لڑکی تمہارے پاس رہے گی۔ برسیسا کہنے لگا توبہ توبہ، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں کہ ایک اکیلی لڑکی میرے پاس رہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس آپ اجازت دیجئے میں اس کے رہنے کے لیے آپ کے عبادت خانے کے سامنے ایک تمبو والا گھر بنوا دیتا ہوں اور یہ اسی گھر میں رہے گی۔ ریب نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے اس کی عبادت خانے کے سامنے گھر بنوا دیا اور لڑکی کو وہاں چھوڑ کر جنگ پر روانہ ہو گیا۔ اب برسیسا کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اپنے لیے کھانا تو بناتا ہی ہوں، اگر اس بچی کا کھانا میں ہی بنا دیا کروں تو اس میں حرج ہی کیا ہے، کیونکہ وہ اکیلی ہے، پتہ نہیں کہ اپنے لیے کھانا پکائے گی یا نہیں۔ چنانچہ وہ کھانا بناتا اور آدھا کھانا خود کھا کر باقی آدھا کھانا اپنے عبادت خانے کے دروازے سے باہر رکھ دیتا اور اپنا دروازہ کھٹکھٹا دیتا۔ یہ لڑکی کے لیے اشارہ ہوتا کہ اپنا کھانا اٹھا لو۔ اس طرح وہ لڑکی کھانا اٹھا کر لے جاتی اور کھا لیتی۔ کچھ دنوں تک یہی معمول رہا۔ اس کے بعد شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو وہ لڑکی اکیلی رہتی ہے، تم کھانا پکا کر اپنے دروازے کے باہر رکھ دیتے ہو اور لڑکی کو وہ کھانا اٹھانے کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے، اگر کبھی کسی مرد نے دیکھ لیا تو وہ اس کی عزت خراب کر دے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ کھانا بنا کر اس کے دروازے کے اندر رکھ دیا کرو تاکہ اس کو باہر نہ نکلنا پڑے۔ برسیسا نے کھانا بنا کر اس کے دروازے کے اندر رکھنا شروع کر دیا۔ وہ کھانا رکھ کر کنڈی کھٹکھٹا دیتا اور وہ کھانا اٹھا لیتی۔ جب کچھ اور دن گزر گئے تو شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم خود تو عبادت میں لگے رہتے ہو، یہ لڑکی اکیلی ہے، ایسا نہ ہو کہ تنہائی کی وجہ اور زیادہ بیمار ہونے کی وجہ سے مزید بیمار ہو جائے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ جایا کرو، اس کو کچھ نصیحت کرو تاکہ یہ بھی عبادت گزار بن جائے۔ چنانچہ اس راہب نے اس لڑکی کے پاس بیٹھ کر واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی۔ اس کی واعظ و نصیحت کا اس لڑکی پر بڑا اثر ہوا، اس لڑکی نے عبادت اور وظیفے شروع کر دیے۔ اب شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو تیری واعظ و نصیحت کا اس پر کتنا اثر ہوا ہے،
ایسی نصیحت ہر روز ہونی چاہیے۔ اس نے روزانہ لڑکی کے پاس بیٹھ کر نصیحت کرنا شروع کر دی تاکہ میری طرح یہ بھی خوب عبادت کرنے لگے۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا تو شیطان نے لڑکی کو مزین کر کے برسیسا کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا اور وہ اس لڑکی کے حسن و جمال کا دیوانہ ہوتا گیا۔ اب شیطان نے برسیسا کے دل میں جوانی کے خیالات ڈالنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ برسیسا کا دل عبادت خانے سے اچاٹ ہو گیا۔ شیطان نے اس کے دل میں لڑکی کا عشق پیدا کر دیا اور لڑکی کے دل میں برسیسا کا عشق بھر دیا، حتیٰ کہ دونوں طرف برابر کی آگ بھڑک اٹھی اور برسیسا زنا کا مرتکب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جب دونوں کے درمیان حیا کی دیوار ہٹ گئی تو وہ آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنے لگے۔ اسی دوران شہزادی حاملہ ہو گئی۔ اب برسیسا کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میرا کیا بنے گا، میرے تقوی کا سارا بھرم کھل جائے گا۔ شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا، کوئی فکر کی بات نہیں، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو زندہ درگور کر دینا اور لڑکی کو سمجھا دینا، وہ اپنا بھی عیب چھپائے گی اور تمہارا بھی عیب چھپائے گی۔ ایک دن وہ بھی آیا جب اس شہزادی نے بچے کو جنم دیا۔ جب بچے کو وہ دودھ پلانے لگی تو شیطان نے برسیسا کے دل میں ڈالا کہ 1.5 سال گزر گئے ہیں، بادشاہ اور اس کے شہزادے بھائی جنگ سے واپس آنے والے ہوں گے، شہزادی تو ان کو سارا ماجرا سنا دے گی، اس لیے تم اس کا بیٹا کسی بہانے قتل کر دو تاکہ گناہ کا ثبوت نہ رہے۔ چنانچہ ایک دن شہزادی سوئی ہوئی تھی، اس نے بچے کو اٹھایا اور قتل کر کے گھر کے صحن میں دفن کر دیا۔ اب ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ جب وہ اٹھی تو اس نے کہا میرا بچہ کدھر ہے؟ اس نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ چنانچہ وہ اس سے خفا اور ناراض ہونے لگی۔ جب وہ خفا ہونے لگی تو دونوں میں انبن ہو گئی۔ شیطان نے برسیسا سے کہا کہ دیکھو یہ ماں ہے، یہ اپنے بچے کو ہرگز نہیں بھولے گی اور تمہارے کالے کرتوتوں کو بادشاہ پر زہر کر دے گی، لہٰذا اب اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس لڑکی کو قتل کر دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری۔ جب بادشاہ آ کر پوچھے گا تو بتا دینا کہ وہ زیادہ بیمار ہونے لگی تھی اور مر گئی۔ چنانچہ اس نے لڑکی کو قتل کر کے لڑکے کے ساتھ ہی دفن کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی عبادت میں لگ گیا۔ کئی مہینوں کے بعد بادشاہ جنگ سے واپس آ گیا تو اس نے بیٹوں کو بھیجا جاؤ اپنی بہن کو لے آؤ۔ وہ برسیسا کے پاس آئے اور کہنے لگے ہماری بہن آپ کے پاس تھی، ہم اسے لینے آئے ہیں۔ برسیسا ان کی بات سن کر رو پڑا اور کہنے لگا کہ آپ کی بہن بہت اچھی تھی، بڑی نیک تھی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی ہے، یہ صحن میں اس کی قبر ہے۔ بھائیوں نے جب یہ سنا تو وہ سب رو دھو کر واپس چلے گئے۔ گھر جا کر جب وہ رات کو سوئے تو شیطان خواب میں بڑے بھائی کے پاس آیا اور کہنے لگا برسیسا نے تمہاری بہن کے ساتھ یہ کرتوت کیا ہے اور اس نے اسے خود ہی قتل کیا ہے اور فلاں جگہ اسے بچے کے ساتھ ہی دفن کیا ہے۔ اس کے بعد اس سے چھوٹے بھائی کے پاس آیا، اس سے بھی یہی کہا۔ اس کے بعد سب سے چھوٹے بھائی کے پاس گیا، شیطان نے اس سے بھی یہی کہا۔ تینوں بھائی جب صبح اٹھے تو ایک نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، دوسرے نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، تیسرے نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جا کر جب زمین کو کھودا تو انہیں اس میں بہن کی ہڈیاں بھی مل گئیں اور ساتھ ہی ساتھ بچے کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی مل گیا۔ جب ثبوت مل گئے تو برسیسا کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسے جب قاضی کے پاس عدالت میں لے جایا گیا تو قاضی نے اسے پھانسی دینے کا حکم دیا۔ جب برسیسا کو پھانسی کے تختے پر لایا گیا تو اور گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا گیا تو وہی شیطان عبادت گزار کی شکل میں آیا اور کہنے لگا مجھے پہچانتے ہو؟ برسیسا نے کہا ہاں میں تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں، تم وہی عبادت گزار ہو جس نے مجھے وہ دم والا منتر بتایا تھا۔ شیطان نے کہا ہاں وہ دم میں نے ہی آپ کو بتایا تھا اور لڑکی پر میں نے ہی اثر ڈال کر بیمار کیا تھا، اسے قتل بھی میں نے تجھ سے کروایا تھا، اب اگر تو بچنا چاہتا ہے تو میں تجھے بچا سکتا ہوں۔ برسیسا نے کہا اب تم مجھے پھانسی سے کیسے بچا سکتے ہو؟ شیطان نے کہا بس یہ کہہ دو خدا نہیں ہے، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، خدا کے وجود سے انکار کر دو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ برسیسا کے حواس باختہ ہو گئے، اس نے سوچا چلو ایک بار کہہ دیتا ہوں، پھانسی سے اترنے کے بعد دوبارہ توبہ کر لوں گا، کلمہ پڑھ لوں گا۔ چنانچہ اس نے خدا کا انکار کر دیا۔ جلاد نے پھندے کی رسی کھینچ لی اور یوں زمانے کے عابد کی کفر پر موت ہو گئی۔ نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اعوذ باللہ مکمل پڑھے گا وہ پورا دن شیطان کے شر اور فتنوں سے محفوظ رہے گا اور نہ ہی اس دن اس کو کوئی حادثہ پہنچے گا۔ پورا دن شیطان کے شر اور فتنوں سے محفوظ رہے گا، اس دن اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوگا،
نہ ہی اس دن اس کو کوئی حادثہ پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے اس دن اس کے ساتھ میں رہیں گے اور اس کے ایمان، رزق اور عمر میں زیادتی ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں جس سے وہ لوگوں کو جکڑتا ہے، عورتیں شیطان کی جال ہیں جس سے وہ پھانستا ہے۔ ایک دن شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے میرے لیے کوہ طور پر خدا تعالیٰ سے سفارش کی تھی، یہ آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہے۔ اس احسان کے بدلے میں آپ کو 2 مفید باتیں بتاتا ہوں، وہ لوگوں تک پہنچا دینا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی غصہ نہ کرے، کیونکہ غصے کی حالت میں ان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہوں اور اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت سے تنہائی میں نہ ملے، ورنہ میں دونوں کو زنا میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ شیطان مردود کی چال کو اس وقت تک سمجھنا ممکن ہی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ اے ہمارے رب، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور گناہوں سے بچا۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ موت کے وقت ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ سکرات کے وقت شیطان ماں، باپ، بہن، بھائی کی شکل میں آتا ہے اور مرنے والے سے کہتا ہے کہ دین اسلام کا انکار کر دے، یہودیت اور عیسائیت کا اقرار کر لے۔ اب آپ بتائیے کہ جب شیطان ان محبت والی شخصیت کی شکل میں آ کر دین و ایمان چھیننے کے لیے ڈورے ڈالے تو پھر اس کے شر اور فتنوں سے بچنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دعا ہمیشہ کیجیے، کچھ رہے یا نہ رہے، بس یہ دعا ضرور کرنی چاہیے، یعنی اعوذ باللہ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور نزا کے وقت یعنی کہ مرتے وقت ہم سب مسلمانوں کا ایمان سلامت رہے اور مرتے وقت زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جتنا ہی آپ کا ایمان و عمل مضبوط ہوگا اتنا ہی شیطان آپ کے پیچھے پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو شیطان کے شر اور فتنوں سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔